دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ محبت دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل کے مرد بے وفا یا عورتیں بے وفا ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ محبت ہے جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے۔ جب یہ سچی ہوتی ہے تب انسان سرخرو رہتا ہے، جبکہ جب محبت جھوٹی ہو جائے تو انسان کو دھوکہ ہی ملتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا دھوکہ کوئی مرد دے یا عورت۔ میں اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، کیونکہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک مجھ سے محبت کرتا تھا، دل و جان سے مجھ پہ فدا تھا۔ وہ میرے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا سکتا تھا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرا دل کرتا تھا میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ دیکھو، اتنی کوششوں کے بعد آخر مجھے میری منزل مل ہی گئی۔ میں کامیاب ٹھہری۔ پر میں نہیں جانتی تھی جسے میں اپنی خوش قسمتی تصور کر رہی تھی وہ دراصل میرے گلے کا پھندا تھا۔ میں حیرانی سے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب کہے لگا رہا تھا اور میری حالت پر ہنس رہا تھا۔ میں تو بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ غصے سے بولا کہ اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میں تم سے محبت کروں گا؟ تم سے؟ جاؤ آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ میں کمرے سے اٹھی اور باہر کی جانب لپکی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے اشارے پر گارڈ میری جانب بڑھے اور انہوں نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ کچھ دیر تو میں تڑپتی رہی، لیکن پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ میں کون ہوں اور یہاں ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگی؟ یہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ میرا نام ایمن ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں بچپن سے اپنی غربت سے تنگ تھی۔ اتنی بھی غربت نہیں تھی کہ ہمیں کھانا ہی نہ ملے، پر ہاں ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں، پر خواہشیں نہیں۔ اور میں خواہشیں بہت زیادہ کرتی تھی۔ میرے خواب بہت بڑے بڑے تھے، میں سب پورے کرنا چاہتی تھی۔ میں آسمان چھونا چاہتی تھی۔ میری بڑی بہنیں صابر اور شاکر تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور جو ملا اس پر خوش رہی۔ یہ میں ہی تھی جسے ہزار شکوے رہتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد ایک ایک کر کے میری تینوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میں شادی سے بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ ان سب کی شادیاں ہمارے گھرانے جیسے نارمل گھرانوں میں ہوئی تھی۔ کوئی بھی بہن امیر گھر میں نہیں بیاہی گئی تھی۔ مجھے اماں ابا پر بہت غصہ آتا تھا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی بیاہ دیا۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اماں نے کہا کہ بس اب تمہاری بھی شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر میں تو ہتھے سے اکڑ گئی اور رونے لگی کہ میری مرضی کے بغیر کوئی میری شادی نہیں کر سکتا۔ میں اتنا چیخی چلائی کہ اماں ساکت ہو گئی۔ اس دن میں نے اپنے اندر بھرا تمام غبار نکالا اور کہا کہ آپ لوگ مجھے بھی کسی ایسے گھر میں بیاہنا چاہتے ہیں جہاں لڑکے کے پاس اپنی بائک تک نہ ہو، یا تو لڑکا 20,000 کی نوکری کرتا ہوگا یا پھر 40,000 سے اوپر کماتا ہوگا تو 40 سال کا بھٹا ہی ہوگا۔ آپ نے تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے نا؟ پر میں ایمن ہوں، خبردار جو کسی نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اپنا غصہ اتارتی کمرے میں آ گئی اور بھوک ہڑتال کر دی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے لاڈ پیار بھی بہت ملا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ابا نے آ کر مجھے منایا اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، ہم ابھی تمہاری شادی نہیں کریں گے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میں خوش ہو گئی۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور گھر میں ابا سے بول بول کر اپنا ایک فون بھی لے لیا۔ ایک دن کالج سے اپنی دوستوں کے ساتھ برگر کھانے میں ایک کیفے میں چلی گئی۔ دراصل میری دوستیں بہت امیر تھیں اور میں نے خود ہی امیر لڑکیوں سے دوستی کی تھی۔ میں خوبصورت تھی اور کچھ اس طرح رہتی تھی کہ پتہ نہیں چلنے دیتی تھی کہ میں کسی غریب گھر سے ہوں۔ کیفے میں لڑکے بھی تھے اور جو مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا ہوا تھا۔ اس دن میں گھر لوٹی تو عجیب ہی خیالوں میں کھو گئی۔ رہ رہ کر مجھے وہ کیفے کا خوبصورت ماحول یاد آ رہا تھا، اور اسی دن مجھے انجان نمبر سے میسج آیا۔ یوں ہی وقت گزاری کے لیے میں نے بھی بات شروع کر دی۔ لڑکے نے اپنا نام ایان بتایا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے پوچھا کہاں دیکھا تو اس نے مجھے میری تصویر بھیجی جو کیفے میں کسی نے بنائی تھی۔ میں پہلے تو ڈر گئی، پھر اس نے کہا ایمن پریشان مت ہو، تم مجھے پسند ہو بہت۔ یہ تصویر تمہاری صرف میرے پاس ہے، میں کسی کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ جانے کیوں مجھے اس کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ اب اکثر ہماری بات چیت ہوتی، وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر چکا تھا، مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا، پر میں نے نہ تو اس کو دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اپنی کوئی تصویر بھیجی تھی۔ پھر ہماری فون پر بات شروع ہو گئی۔ اس کی آواز سحر انگیز تھی، وہ میری تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ میں نے اسے تصویر مانگی تو اس نے کہا کہ بہت جلد ہم ملیں گے۔ خیر میں اس وقت لاؤبالی سی تھی، 17-18 سال کی، نہ مجھے عقل تھی اور نہ سمجھ۔ محبت جیسے جذبے سے میں نہ واقف تھی۔ ایان نے کہا وہ مجھ سے میری سالگرہ کے دن ملنا چاہتا ہے۔ میں اس سے زیادہ دیر بات نہیں کرتی تھی، مجھے اپنی پڑھائی پر بھی تو دھیان دینا تھا، جبکہ ایان مجھ سے بات کرنے کو تڑپتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ایان نے مجھ سے ملنا تھا۔ یہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ ایان نے سب سے پہلے مجھے وش کیا۔ میں نے کالج کے بعد اس سے ملنے کا کہا۔
कॉलेज के बाहर मैं उसका इंतजार कर रही थी। गर्मी का मौसम था, पूरा कॉलेज जा चुका था और फिर अचानक एक मोटरसाइकिल मेरे पास आकर रुकी। मैंने हैरत से लड़के को देखा। वो मुस्कुराया और कहा, मैं अयान हूँ। मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा। वो सांवला सा लड़का था जो एक पुरानी सी मोटरसाइकिल पर सवार था। मेरे जहन में अयान का ऐसा तस्वर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं इस शदीद गर्मी में मोटरसाइकिल पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी। मैं समझी थी अयान कोई हैंडसम सा अमीर लड़का होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे खामोश खड़ा देखकर वो बोला, आओ जल्दी से बैठ जाओ, यहाँ शदीद गर्मी है। उसके कहने की देर थी कि मैं फट पड़ी। तो तुम कौन सा होंडा सिविक लेकर आए हो जो मैं तुम्हारे साथ बैठूं? तुम अयान हो? शक्ल देखी है कभी तुमने अपनी? मेरे लहजे में इतनी नफरत थी कि बस साकित रह गया। हैरानी से मुझे देखने लगा। बंदे के पास पैसा ना भी हो तो शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए। तुम जैसे लड़कों को तो मैं एक नजर देखना भी गवारा नहीं करती। गर्मी से मेरा दिमाग तपा हुआ था। जाने में क्या क्या बोलती चली गई। वो सदमे किसी कैफियत में मुझे देख रहा था और फिर मैं एक रक्शे को रोक कर उसमें बैठ गई। एमन, मेरी बात तो सुनो, अयान ने मुझे पुकारा। खबरदार, जो तुमने आइंदा मुझे मैसेज किया, मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। और फिर रिक्शा चल पड़ा। वो वहीं खड़ा रह गया। मैं घर वापस आ गई। दिमाग गुस्से और गर्मी से घूमा हुआ था। मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था कि ऐसे लड़के का दिल आया था मुझ पर। तो है मेरी किस्मत पर। रात को अयान की कॉल आई लेकिन मैंने नहीं उठाई। वो मैसेज कर रहा था लेकिन मैंने नहीं देखे और फिर उसे ब्लॉक कर दिया। वो एक बार बात करना चाहता था मगर मुझे उसके मुंह नहीं लगना था। और फिर उसका कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगा था वो मेरे कॉलेज के चक्कर काटेगा लेकिन वो नहीं आया। वक्त गुजरता गया। मैं पढ़ाई में मशगूल हो गई और आहिस्ता आहिस्ता अयान माजी का एक हिस्सा बन गया। अम्मा अचानक बीमार हो गई। मेरा कॉलेज मुकम्मल हो चुका था। अब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। साथ साथ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब मैंने अपनी पढ़ाई के लिए शुरू की थी ताकि यूनिवर्सिटी की फीस देती रहूं। और फिर अम्मा चल बसी। बहुत मुश्किल वक्त था पर सब ने जाना ही था। यहाँ तो किसी को बैठे नहीं रहना, सो वो भी चली गई। अब मैं पहले से ज्यादा संजीदा और मैच्योर हो गई थी। लोगों ने मुझ पर बहुत ट्राई किया पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। मैं जॉब करती रही। जब डिग्री मुकम्मल हुई तो मैंने एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया। मेरे पास तालीम भी थी और तजुर्बा भी। और फिर खुशकिस्मती से वहाँ मेरी जॉब हो गई। बहुत बड़ी कंपनी थी, अच्छा सैलरी पैकेज था। एक दिन मुझे सबसे सीनियर बॉस को एक प्रेजेंटेशन देनी थी। मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने उन्हें आते जाते देखा था और मेरा दिल जाने कितनी बार धड़का था। हाँ, ऐसा ही शख्स तो चाहिए था जो बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं जब बॉस के ऑफिस में गई तो मुझे देखकर वो चौंक गए। उनके चेहरे पर बेयकीनी सी थी। उनकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी। मैं घर वापस आ गई लेकिन बॉस की नजरें मुझे परेशान करती रही। अगले दिन बॉस ने मुझे बुलाया और मुझसे मेरा तारुफ लिया। उन्होंने मुझे ऑफिस में एक जानिब रख के सोफे पर बैठने को कहा। वो सारा दिन अपना काम करते रहे। कभी कभी मुझे भी देख लेते। मैं हैरान थी लेकिन फिर ये सिलसिला रुका नहीं। वो मुझे सुबह सुबह अपने ऑफिस में बुला लेते और सारा दिन ऑफिस में बिठा कर रखते। मैं खुश थी कि मुझे उन्हें देखने का मौका मिलता है। सच बताऊं तो जिंदगी में पहली बार मुझे मोहब्बत सी हो गई थी। एक दिन हिम्मत करके पूछा तो बॉस ने कहा कि मैं बस तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने रहा करो। मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। मैं जान गई थी कि बॉस भी मुझ पर दिल हार बैठे हैं। पूरे ऑफिस में चारों जानिब हमारी बातें हो रही थी। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज मेरा बर्थडे था। मैं तैयार शयार होकर ऑफिस गई। बॉस ने मुझे बुला लिया। कितनी ही देर वो मुझे देखता रहा और मैं एक जानिब बैठी अपना काम करती रही। शाम हुई और सारा ऑफिस चला गया। सर ने मुझे रोक लिया। सर का नाम जमान था। अब मैं उसे जमान कहती थी, न सर न बॉस। केक मंगवाया गया। मैंने खुश होते हुए केक काटा और आगे बढ़कर जमान का हाथ थाम लिया और उसे कहा कि मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं पर मैं आज ये कबूल करती हूँ कि मुझे आपसे इश्क हो गया है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो कुछ देर मुझे देखता रहा फिर झटके से अपना हाथ छुड़ाया और हंसने लगा। उसने मेरा इतना मजाक उड़ाया जितना उड़ा सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अयान का मजाक उड़ाया था। मैं बैग उठाकर कमरे से निकलने लगी कि गार्ड ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया, मुझे बेहोश कर दिया और फिर अजीब सी आवाज पर मेरी आंख खुली। हैप्पी बर्थडे टू यू, कोई गुनगुना रहा था। आंखें खोली तो सामने दीवार पर प्रोजेक्टर ऑन था। उस पर अयान की वीडियो चल रही थी। मैं झटके से उठ बैठी। देखे भाई, मैं एमन को ऐसे विश करूंगा तो वो कितनी खुश होगी ना। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे सजाया गया था। वीडियो में जमान और अयान दोनों थे। मुझे चंद सेकंड लगे थे समझने में कि जमान अयान का बड़ा भाई था। वो तुमसे इश्क करता था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। वो कोई गरीब नहीं था। जमान मेरे पीछे खड़ा था। उसने तुम्हारे लिए इतनी पार्टी का एहतमाम किया था कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। जिस दिन वो तुमसे मिला उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो जाने किसका बाइक लेकर तुम तक पहुंचा था।
زمان بول رہا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ گلا خشک ہو چکا تھا، کانٹے اگ گئے تھے، پر تم نے اس کی محبت کا مذاق اڑایا۔ تمہاری وجہ سے میرے ایان نے، جس میں میری جان بستی تھی، اس نے اپنی جان دے دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت مجھ پر گر گئی ہو۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ زمان اسپاٹ لہجے میں کہتا میرے سامنے آ بیٹھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں ایسی موت دوں کہ تمہاری روح بھی تڑپ اٹھے، پر تم میرے بھائی کی محبت ہو، اسی لیے دفع ہو جائے یہاں سے۔ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور دروازے کی جانب دھکا دیا۔ میں نیچے گر گئی۔ آج جان گئی تھی کہ زمان نے مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تھا، تاکہ مجھے احساس ہو کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا کیسا ہوتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کچھ بھی۔ میں اپنے حالات سے تنگ تھی۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن زمان نے مجھ سے کمرے سے نکل جانے کا کہا، اور میں اس دن اپنا سب ہار کر واپس آ گئی۔ پھر کبھی میں آفس نہیں گئی۔ اس رات مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ مرنے کا دل تھا، لیکن مر نہیں سکی۔ ایان کو تصور میں لا کر جانے کتنی بار معافی مانگی۔ پھر ابا سے بول کر میں نے شہر ہی چھوڑ دیا۔ ابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا، جبکہ میں تو روبوٹ بن گئی تھی۔ نکاح والے دن بارات ہی نہیں آئی، اور ابا ہارٹ اٹیک سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ابا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تب احساس ہوا جب کوئی جان سے پیارا مر جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں اپنی قسمت پر روتی آگے بڑھ رہی تھی کہ گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھی۔ سامنے ہی زمان کھڑا تھا۔ میں نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں تو اس سے نفرت بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جانے کیا بات تھی تم نے کہ ایان کی طرح میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے چہرے پر زبانوں کی تھکن تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ جانتا ہوں، جس دن تمہارا دل توڑ کر اپنے آفس سے نکلا تھا، اسی دن ایان میرے خواب میں آیا تھا۔ وہ مجھ سے غصہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا ایمن کے ساتھ۔ اس دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم آج ملی ہو۔ آپ مجھے سزا دے لیتے، لیکن میری محبت کا مذاق نہ اڑاتے۔ میں رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اچانک ہی پوچھ لیا، اور میں نے روتے روتے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میری سزا شاید پوری ہو چکی تھی۔ تبھی زمان کی صورت میں اللہ نے اپنا کرم کیا تھا۔ جانے کتنے دنوں بعد میں دل سے مسکرائی تھی۔